مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے تو ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ ایسا کریم ہے، کہاں سے لے کے آگے ہو یہ کنسپٹ کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں؟ اگر وہ نہیں سنتا تو پھر کون سننے والا ہے؟ کبھی توبہ کر کے تو دیکھیں، اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا، قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص جو توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا، ہر بار توبہ کرتا توڑ دیتا، ہر بار توبہ کرتا توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اور حدیث قدسی ہے نا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گناہگار شخص اس کے گناہ اتنے ہیں کہ شمار نہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ ایک شخص سے کہہ رہا ہے، ایک شخص سے کہہ رہا ہے، وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا رحمان ہے۔ باپ بھی اپنے نافرمان بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا، میرے بھائیو، ماں اپنے نافرمان بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی راضی میرا اللہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی گناہگاروں کے لیے خوشخبری سنا دی، اے ابن آدم، تو اتنے گناہ کر کے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہے، یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر، یا اللہ آج کے بعد مجھ سے وعدہ کر کہ باقی جتنے بھی گناہگار دنیا ساری میں ہیں نا، تو ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کے بدلے تو مجھے ہی عذاب دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں جنگل میں میرا ایک بندہ ہے، اسے جا کے پیغام دے دو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں، استغفار کی کثرت رزق کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارے اذہان میں کسی نے غلط کنسپٹ ڈالا ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں غلط کنسپٹ ڈالا گیا کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں ہے، وہ گناہگاروں ہی کی سنتا ہے۔ کبھی اپنے اللہ کو پکار کے تو دیکھیے، کبھی اپنا دامن اس کے سامنے پھیلا کے تو دیکھیے، کبھی ندامت کے دو اشک، دو آنسو بہا کے تو دیکھیے۔ ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ ایسا کریم ہے، کہاں سے لے کے آگے ہو یہ کنسپٹ کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں؟ اگر وہ نہیں سنتا تو پھر کون سننے والا ہے؟ اگر وہ اللہ نہیں سنتا تو پھر کون ہے سننے والا ہو؟ کس کو پکارو گے؟ کس کو اپنی رعادات، کس کو اپنے غم سناؤ گے پھر اس کے علاوہ؟
پھر بتاؤ نا، وہ گناہگاروں ہی کی سنتا ہے، اللہ کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ بیٹھے؟ کبھی توبہ کر کے تو دیکھیں، اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا، قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ اور جو گناہ کرتا ہے نا، توبہ بھی وہی کرتا ہے، گناہگار گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دیے تو گھبرانے کی بات نہیں، پھر توبہ کر، میں پھر تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں، تیرے گناہوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کر کے توڑا، توبہ کی، اس نے توبہ کر کے پھر توڑی، پھر اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، جتنی بار تو اے میرے بندے توبہ کرے گا نا، میں اتنی بار تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ غلط کنسپٹ لائے ہو اپنے اذہان میں، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، کبھی مت کہا کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ اللہ پہ آپ لوگ بہتان باندھ رہے ہو۔ میرا رب فرماتا ہے میں ہی سننے والا ہوں، میں تمہاری اشارہ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے ہی پکارو، میں ہی جواب دینے والا ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہوں، میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں۔ اور وہ کیسا سمیع ہے، کیسا بصیر ہے، اللہ اکبر، کہ سیاہ رات ہے، سیاہ پہاڑ ہے، سیاہ پہاڑ پہ سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے، اس چونٹی کے چلنے سے، اس پہاڑ پر جو اس کی چونٹی کے چلنے سے جو ٹانگوں کے نشان لگتے ہیں، اللہ وہ دیکھتا ہے، اور اس چونٹی کے چلنے سے جو آواز آتی ہے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ وہی تو ایک ذات ہے سننے والی، وہی تو ایک ذات ہے کہ ایک بار پکارو یا اللہ اللہ، 70 بار کہتا ہے لبیک یا عبادی، اے بندے میں حاضر۔ ایک بار اللہ پکارا، اللہ نے 70 بار لبیک یا عبادی جواب دیا، اے بندے میں حاضر، اے بندے میں حاضر، اے بندے میں حاضر۔ کہاں سے کنسپٹ لے کے آ گیا؟ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں میری رحمت سے کبھی مایوس ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص جو توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، ہر بار توبہ کرتا توڑ دیتا، ہر بار توبہ کرتا توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلاں جو شخص ہے نا، اسے جا کے میرا پیغام دے دو کہ میں تجھ پہ غضبناک ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں، تو توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے اس شخص کو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، تجھ پہ غضبناک ہے، تو توبہ بار بار کرتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے۔
اس لیے اللہ تو اسے ناراض ہو گیا، تجھ پہ غضبناک ہو گیا ہے۔ وہ بندہ بڑا غمزدہ ہوتا ہے، اس غم کے عالم میں وہ گھر سے نکل جاتا، جنگل کی طرف چلا جاتا، اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں، مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، یہ مجھ میں برائی ہے، یہ بری صفت مجھ میں ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر اس پہ قائم نہیں رہتا، اسے توڑ دیتا۔ لیکن یا اللہ کیا میرے گناہ جو ہیں وہ تیری رحمت سے زیادہ ہوگی؟ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے، تیری رحمت کم ہو گئی ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے بندوں کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، یا اللہ پھر بتا تیرے بندے اب کس کے پاس جائیں گے، وہ کس سے مانگیں گے، وہ توبہ کریں گے کس کے دروازے پہ جا کے کریں گے، وہ کس سے امید لگا کے معافی مانگیں گے؟ اب یا اللہ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا تیری رحمت کے خزانے خالی ہو گئے کہ تو نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں پیغام بھیج دیا میرے لیے کہ میں تو اسے ناراض ہوں؟ یا اللہ میں مانتا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن یا اللہ تو نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے گناہگار بندے جب توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ مجھے توبہ بڑی پسند ہے، اور حدیث قدسی ہے نا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گناہگار شخص اس کے گناہ اتنے ہیں کہ شمار نہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اللہ ایک شخص سے کہہ رہا ہے، ایک شخص سے کہہ رہا ہے، وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا رحمان ہے۔ باپ بھی اپنے نافرمان بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا، میرے بھائیو ماں اپنے نافرمان بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی راضی میرا اللہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی گناہگاروں کے لیے خوشخبری سنا دی، اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر کے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر، اللہ اکبر، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ اب وہ شخص جنگل میں ہے، یا اللہ تیری رحمت کے خزانے خالی ہو گئے، یا اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ اتنے گناہ کار زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ یا اللہ مانتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، لیکن تیری رحمت کی امید
میں گناہ کرتا تھا لیکن پھر توبہ اس امید پہ کرتا تھا کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ کیا یا اللہ تو نے اپنے بندوں سے اپنی رحمت کو منقطع کر دیا؟ کیا تو نے اپنی رحمت کو بندوں سے، گناہگار بندوں سے منقطع کر دیا ہے؟ یا اللہ مانتا ہوں میں ہی گناہگار ہوں، میں نومینیٹ ہو گیا، میں گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے پیغمبر کے ہاتھ میرے لیے پیغام بھیج دیا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، میں گناہگار ٹھہرا، میں سیاکار ٹھہرا، میں بڑا بدکار ٹھہرا، میں اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن یا اللہ ایک وعدہ مجھ سے کر کہ باقی جتنے بھی تیرے گناہگار بندے ہیں نا، یا اللہ تو انہیں سزا نہ دینا، میں تو اب گناہگار ٹھہرا ہوں، میں نومینیٹ ہو گیا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ تو نے مجھ تک پیغام پیغمبر کے ہاتھ میں، اپنے کلیم کے ہاتھ میں پیغام مجھ تک پہنچا دیا کہ تو مجھ سے ناراض ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، میں توبہ پہ قائم نہیں رہتا ہوں۔ یا اللہ آج کے بعد مجھ سے وعدہ کر کہ باقی جتنے بھی گناہگار دنیا ساری میں ہیں نا، تو ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کے بدلے تو مجھے ہی عذاب دے گا، تو ان کے بدلے مجھے عذاب دے دے، باقیوں کو عذاب نہ دینا۔ جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں میرا ایک بندہ ہے، اسے جا کے پیغام دے دو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو میری رحمت کو جانتا ہے، تو میری کریمی اور رحیمی کو جانتا ہے، تو میرے رحمان رحیم اور کریم ہونے کی صفات کو جانتا ہے۔ اے موسیٰ اس کو پیغام دے دو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا رحمان ہے، وہ ایسا کریم ہے، کبھی توبہ کر کے تو دیکھیں، کبھی سچی توبہ تو کیجئے، کبھی تنہائی میں بیٹھئے نا، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، جو آپ نے گناہ کیے ہیں پچھلی زندگی میں سارے یاد کریں، اور پھر اپنے رب سے کہیں یا اللہ یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جانتا سارے گناہوں کو جانتا۔ یا اللہ آج تیرے در پہ آ گیا، آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، تو توفیق دے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے میں کبھی گناہ نہ کر سکوں، تو مجھے گناہوں سے بچا، میرے میں کوئی ہمت نہیں ہے، مجھے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو آج یہ جو آپ کے آنسو گر رہے ہیں نا، اور امید رہیے کہ یہ آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے، یہ اشک آپ کے رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ اللہ سے امید رکھیے، اللہ سے ڈریے، ڈریے امید کے ساتھ،
गुनाहगार हूं, इंसान गुनाहगार है, तेरे दर पे आ गए, या अल्लाह गुनाहों को छोड़, अब गुनाह नहीं करो, आज से इस्तगफार करता, आज से तौबा करता। और ये इस्तगफार ऐसी कमाल चीज है ना कि जब आप इस्तगफार की अपनी आदत बनाएंगे ना तो यकीन जानिए आप गुनाहों से बच जाएंगे। और फिर इस्तगफार की कसरत रिस्क को भी बढ़ा देती है। या आजमूदा नुस्खा बता रहा हूं, इस्तगफार की कसरत रिस्क को भी बढ़ा देती है। और इस्तगफार की कसरत आपको गुनाहों के दलदल से निकाल के नेकियों की तरफ